اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں اس کی توفیق نہ دیتا تو ہم کچھ بھی کرنا پاتے۔ اللہم صلی علی سیدنا فمولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کائنات اور میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ ندا نسیم۔ ہمارا یہ پروگرام خالق کائنات کی لامحدود قدرت و حکمت کو جاننے اور پہچاننے کی ایک ایمان افروز کاوش ہے، جسے پیش کرنے کی سعادت پاکستان ٹیلی ویژن حاصل کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، نباتات انسانی زندگی کا لازمی جزو ہیں۔ قدیم انسان کو سائنس کے ارتقاء کے دور کے آغاز تک پودوں سے متعلق معلومات حاصل نہیں تھیں۔ انسان یہ بھی نہیں جانتا تھا ناظرین کرام کہ پودوں میں نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے برسوں پہلے ہمیں بیج سے پودا بننے کے عمل کے حوالے سے اور تمام جاندار اشیاء پانی سے پیدا کرنے اور پودوں کے جوڑوں سے متعلق معلومات فراہم کی۔ طب نبوی پہ کئی کتابیں تحریر کی گئیں۔ یہ ایک وسیع موضوع ہے۔ حضور اکرم سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ نباتات کے کئی فائدے ہیں۔ میں اگر کلونجی کا تذکرہ کروں تو کلونجی میں موت کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ تبھی تو آج کل ہربل میڈیسن کی دنیا میں تیزی سے ترقی ہو رہی ہے اور یہ ہربل میڈیسن دنیا میں تیزی سے مقبول ہو رہی ہے۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا پروگرام گزشتہ پروگرام سے پیوستہ ہے۔ آج بھی ہم عالم نباتات ہی کو موضوع گفتگو بنائیں گے، تو چونکہ ٹاپک وہی ہے تو لہٰذا پینل بھی سیم ہی ہے۔ میرے پہلے مہمان، آپ ان سے بخوبی واقف ہیں۔ آپ کا نام ہے ڈاکٹر معین الدین احمد، وفاقی اردو یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے اور شعبہ ہے آپ کا نباتیات۔ السلام علیکم۔ اور ان کے ساتھ حاضر و موجود ہیں، تشریف رکھتے ہیں مفتی اسماعیل نورانی صاحب، بہت ہی معروف عالم دین ہیں، آپ سب انہیں بہت پسند کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آپ دونوں شخصیات کو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین کرام، پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے ایک ڈاکیومنٹری ملاحظہ کرتے ہیں۔ کیلیفورنیا کا ایک درخت ولنگٹونیا 325 فٹ اونچا ہے اور اس کے تنے کا محیط 90 فٹ کے قریب ہے۔ آسٹریلیا میں یوکلپٹس کی ایک نو کی بلندی 480 فٹ تک ہوتی ہے۔ ایک پودا ایسا ہے جس کا قطر 4 فٹ ہوتا ہے، لیکن وہ 1 فٹ سے زیادہ بلند نہیں ہوتا۔ یہ 1 صدی سے زائد زندہ رہتا ہے۔ ہتھیان کے درخت بھی بڑی جسامت اور عمر کے حامل ہوتے ہیں۔ سینیگال کے ایک ہتھیان کے درخت کی عمر کا اندازہ 4000 برس لگایا گیا ہے۔ سری لنکا کا تالیپات پام بڑے بڑے پتوں کا حامل ہوتا ہے۔ ایک بڑے پتے کے نیچے 15 آدمی بارش اور دھوپ سے سایہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک پودے سندھیو کے پھول میں میٹھا رس ہوتا ہے۔ جب کوئی مکھی اس میں داخل ہوتی ہے تو وہیں پھنس جاتی ہے اور پودا اسے کھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ نور ہے، آسمانوں اور زمین میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق میں چراغ ہے اور وہ چراغ ایک فانوس میں ہے۔ وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے، موتی سا چمکتا ہے، روشن ہوتا ہے برکت والے پیڑ زیتون سے جو نہ پورب کا نہ پچھم کا۔ غریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے۔ نور پر نور ہے، اللہ اپنے نور کی راہ بتاتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ جی ناظرین کرام، ڈاکیومنٹری آپ نے ملاحظہ کی، اب چلتے ہیں سوالات کی سمت۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جس طرح جانوروں میں دیو قامت جانوروں کا، میری مراد ڈائنوسور سے ہے، تذکرہ کیا جاتا ہے، تو کیا پودوں میں بھی اس طرح کے دیو قامت پودے ہوتے ہیں؟
دراصل آپ کے اس سوال سے یہ لگتا ہے کہ شاید زیادہ تر جانور ہی دیو قامت اور لمبے قد کے اور بڑے حجم کے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر دور میں پودے ہی جانوروں سے زیادہ حجم والے اور قد و قامت میں موجود رہے ہیں. ایون کہ ڈائناسور پیریڈ میں بھی جو پلانٹ پائے جاتے تھے، جو درخت پائے جاتے تھے، اس زمانے میں پائے جانے والے جانوروں سے یعنی ڈائناسور سے حجم میں، قد میں، سائز میں بہت بڑے ہوا کرتے تھے. اور اس کی قدرت میں ایک وجہ بھی ہے کہ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ پلانٹ جو ہے وہ جانداروں کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی جانور پلانٹ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. جی یہ زندگی کا ایک بنیادی اصول ہے. اسی لیے شاید اس دنیا میں جانوروں سے پہلے پلانٹس کا وجود آیا. بہت خوب. جی ہاں. تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں بہت بڑے بڑے جو قامت پلانٹ رہے ہیں اور آج کے دور میں بھی پائے جاتے ہیں. جی جیسے سپوز کیجئے کہ امریکہ میں نیشنل پارک میں ریڈ پائن ہے، جو کہ تقریباً اس کی عمر 5000 سال اسٹیمیٹ کی گئی ہے، زندہ ہے اب بھی. اس کا تنا کھوکھلا ہو چکا ہے اور اتنا بڑا اس کا سرکمفرنس ہے کہ اس کھوکھلے تنے میں سے ایک اسمال سائز کی کار گزر سکتی ہے. ماشاءاللہ. اسی طرح ہندوستان میں بھی پیپل کے درخت اپنی چوڑائی اور لمبائی، اونچائی میں تو شاید اتنے نہیں، لیکن اپنے چوڑائی میں بہت مشہور ہیں. اور پرانے زمانے میں کیونکہ پیپل کے درخت کی یہ خاصیت ہے کہ اس کی شاخوں سے ہوائی روٹس نکلتی ہیں اور جا کے زمین میں دھنس جاتی ہیں. جی وہ زمین میں دھنسنے کے بعد ایک پلر کا کام دیتی تھیں اور درخت جو تھا پھیلتا چلا جاتا تھا. اور تاریخ میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک ایسا بھی پیپل کا درخت تھا جس کی چوڑائی 6 ہیکٹر پہ تک پھیلی ہوئی تھی. اس کے علاوہ آج بھی نیوزی لینڈ میں ایک درخت پایا جاتا ہے جسے کاوری کہتے ہیں مقامی زبان میں، جمنوسپرم ہے وہ. اور جو میرے اپنے مشاہدہ ہے یہ کہ تقریباً 4-5 میٹر اس کے گرد ہوتا ہے. اور ایک مرتبہ ہم لوگ فارسٹ میں تھے سروے میں، تو ایک گرا ہوا درخت تھا جس کا کھوکھلا تنا تھا، جس میں ہمارے تقریباً 8-10 لوگ داخل ہو گئے. اور جب ہم نے ہاتھ اٹھایا تو اس کی اندرونی چھت تک نہیں پہنچ سکا ہاتھ میں. یعنی آپ سمجھیے کہ اس کی گرد کتنی ہوگی. تو یہ دو قامت درخت پاکستان میں بھی پائے جاتے، اتنے نہیں لیکن پاکستان میں بھی کافی بڑے بڑے درخت پائے جاتے ہیں. جیسے ہمارا دیودار کا درخت ہے، یہ بہت اس کی گرد بھی 3 میٹر کی ہوتی ہے اس کا سرکمفرنس، اور اچھی خاصی اونچائی ہوتی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں، پہلی جنگ عظیم میں نیوزی لینڈ میں بھی ان تمام دو قامت درختوں کا صفایا کیا گیا کیونکہ یہ کمرشل ویلیو ان کی زیادہ ہوتی تھی، لہٰذا ان کو کاٹ دیا گیا. یہی حال پاکستان میں بھی ہے کہ پاکستان میں گو کہ صرف 3% فارسٹڈ ایریا ہے، جبکہ کسی ملک کی اکنامک گروتھ کے لیے کم از کم 20% فارسٹڈ ایریا ہونا چاہیے، اور ہمارے ہاں صرف 3% ہے. اس کے باوجود جتنی بے دردی سے ہمارے ہاں درخت کاٹے جا رہے ہیں اور جنگلات کا صفایا ہو رہا ہے، وہ ایک لمحہ فکریہ ہے. بڑے درخت اس لیے کاٹ لیے جاتے ہیں کہ کمرشل ویلیو جیسے میں نے بتایا، لیکن گزشتہ 100 سال میں یہ ایک نئی سائنس وجود میں آئی ہے جس کو ڈینڈروکنالوجی کہتے ہیں. اور یہ سائنس درختوں کے اندر پائی جانے والی جو رنگز ہوتی ہیں ان کے اندر بیش بہا سائنسی معلومات لیے ہوئے ہیں. اور یہ معلومات ایسی ہیں جس سے ہماری آنے والی 7 پشتیں تک فائدہ اٹھا سکتی ہیں. تو یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ان رنگ سے ہم اپنی ہائیڈرولوجی میں مدد لے سکتے ہیں، فارسٹ مینجمنٹ میں مدد لے سکتے ہیں، بدلتے ہوئے موسموں کا حال جان سکتے ہیں. یعنی یہ ایک ریکارڈ رکھتے ہیں اپنی رنگ کے اندر ہزاروں سال کا، اور صرف ہم اس کو صرف چند پیسوں کی خاطر ان کو کاٹ دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں. تو میں تو آپ کے اس پروگرام کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے کہ جتنے دو قامت درخت ہیں ان کو بچایا جائے، سیف کیا جائے، کہ ان کے اندر جو سائنسی معلومات ہیں وہ اتنی بیش بہا ہیں کہ ان کی لکڑی کی قیمت ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. مفتی صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی. اور دیو قامت
نباتات موجود ہیں اور پہلے سے موجود ہیں، یہ تو بات ہم نے جان لی. مجھے یہ بتائیے کہ کیا قرآن کریم اور اسلامی تعلیمات بھی اس حوالے سے رہنمائی کرتی ہیں ہماری؟ بالکل. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری آیتیں تو ایسی ہیں کہ جن میں درختوں کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے، پودوں کا ذکر فرمایا ہے، اور ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان درختوں کی یعنی کہ کوئی اسپیسیفائی صفت ذکر نہیں فرمائی کہ یہ کتنا طویل یا کتنا بڑا درخت ہے. تو کئی آیتیں ایسی ہیں، لیکن اس کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید میں بعض آیتیں ایسی بھی کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارتاً بڑے درختوں کا اور چھوٹوں یعنی سب کو ملا کر اللہ نے ذکر فرمایا. جیسے سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 میں اللہ فرماتا ہے کہ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، کہ زمین سے جو کچھ بھی چیزیں اگتی ہیں ان کی تمام اقسام پاک ہے وہ ذات کی جس نے اللہ نے پیدا فرمائی ہیں. تبھی ظاہر ہے کہ کلھا جو فرمایا تو اس کے اندر زمین پر اگنے، اور اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کسی ایک علاقے کی زمین کا ذکر نہیں فرما رہا. ڈاکٹر صاحب نے مختلف زمینوں کا ذکر کیا ہے، امریکہ اور دیگر ممالک کا، تو کلھا کے اندر ظاہر ہے کہ وہ ساری زمینیں جو اللہ کی قدرت کے مطابق اگا رہی ہیں وہ سب کی سب اس کے اندر شامل ہیں. اور اس سوال پر میں غور کر رہا تھا تو ایک آیت مبارکہ ایسی ملی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر طوالت کا ذکر فرمایا ہے، اور سورہ قاف کی آیت نمبر 10 ہے، فرمایا کہ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ، اللہ نے بہت طویل قسم کے درخت پیدا فرمائے ہیں. تب یہ آیت ہے نا خاص طور پر ہمارے اس سوال کا جواب دے رہی ہے کہ اللہ نے جو ہے نا، اچھا اس کے اندر اللہ نے وہ طول کی کوئی حد بھی نہیں بتائی ہے کہ کتنا طول اور کتنی لمبائی والے درخت، جب اللہ نے بالکل اس کو اوپن رکھا ہے وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ کہ ہم نے بہت طویل درخت پیدا فرمائے، تو اب وہ اس کا طول جب اللہ نے بیان نہیں کیا تو اب تک جتنا آن دی ریکارڈ ہے وہ بھی، اور آئندہ قیامت تک جو ہوگا وہ سب کا سب اس لفظ کے اندر شامل ہے. تو یوں ہم بجا طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی یہ دیو قامت جو ہے وہ نباتات کا ذکر ہے. اور ہمارے بہت سارے بزرگان دین اس کو اس انداز سے بھی اس کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں جو پودوں کا خاص طور پہ جو نباتات کی بات ہو رہی ہے، تو نباتات میں بہت سارے تو وہ ہیں کہ جو بیلوں کی شکل میں ہیں، جو یوں سمجھ لیں کہ زمین کی طرف مائل ہوتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو آسمان کی طرف مائل ہیں، کچھ جھکے ہوئے ہیں، کچھ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف کیفیتیں ان کو دے کر بندوں کو اپنی طرف راغب فرمایا ہے کہ بندے بھی جو ہے میری بارگاہ میں جھکنے والے بنے، میری بارگاہ میں قیام کرنے والے بنے. تو یہ جو دیو قامت درخت ہیں اتنے طویل، اتنے قوی ہو کر بھی وہ اللہ کے حضور میں گویا کہ کھڑے ہوئے ہیں. تو بندہ اپنی تمام تر قوتوں کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی مطلب سمجھ لیں کہ مطیع اور اس کی طرف جھکنے والا اور اس کی طرف رجوع کرنے والا رہے. تو ان تمام آیتوں سے ہم اگر صحیح معنی میں غور و فکر کریں اور صحیح ڈائمنشن کے ساتھ اگر ہم چلیں تو ہم یقیناً اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب رہنمائی فرمائیے کہ روئے زمین پر پودوں سے فائدہ اٹھانے کا آغاز کیسے ہوا؟ پودے سے فائدہ اٹھانے کا آغاز تو میں سمجھتا ہوں کہ جب سے انسان وجود میں آیا، جب سے ہی اس نے پودوں پہ انحصار کرنا شروع کیا. کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ پودے تو بغیر جانداروں کے رہ سکتے ہیں، لیکن جانداروں کا سروائیول بغیر پودوں کے نہیں ہے. تو انسان جب سے، اور پھر انسان کی اگر ساخت دیکھی جائے اس کے دانتوں کی تو ان میں 2 قسم کے دانت ہوتے ہیں، پائے جاتے ہیں. ایک وہ جو چبانے والے ہوتے ہیں، اور ایک وہ جو جانوروں میں جو چیر پھاڑ کرنے والے جانور ہوتے ہیں، کارنیورس میرے خیال ہے جنہیں گرائنڈ کرنے والے کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر جاندار اور گوشت دونوں ہی کھانے کی صلاحیتیں ازل سے ہی موجود ہیں. تو اسے دونوں پر ہی انحصار کرنا پڑا. اور ظاہر ہے کہ کیونکہ وہ پودوں پہ بھی اس کا انحصار تھا اور جانوروں پہ بھی انسان جو شکار کیا کرتا تھا. پر شاید پہلے پروگرام میں بھی میں نے تذکرہ کیا تھا کہ سب سے پہلے کھیتی باڑی کا میکسیکو میں شروع ہوئی. یعنی جب ٹریس ہسٹری کا ملتا ہے 8000 سال پہلے اس نے کھیتی باڑی شروع کی انسان نے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے جو اس کے فائدے کے پودے تھے ان کو بیج لے کے ان کو بونا شروع کیا تاکہ اس کو دور دور سفر نہ کرنا پڑے اپنی غذا کے حصول کے لیے. پھر دوسرا مقصد یہ بھی تھا کہ گو کہ وہ سائنسی عمل کو نہیں جانتے تھے، لیکن وہ جب ایک ساتھ گرو کر رہے ہوتے تھے تو اس طرح ان کی ورائٹی کو بھی امپروو کر رہے ہوتے تھے. بالکل اس طرح کہ جیسے آج کل رائس جو ہے پودا ہم کلٹیویٹ کرتے ہیں، لیکن جنگلی حالت میں بھی وہ رائس ملتا ہے، جو اسی رائس کو امپروو کر کے ہم نے آج کا رائس بنایا ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں. تو مطلب اس کا استعمال تو انسان کے شروع سے ہی ہے. مفتی صاحب مجھے بتائیے، انسان نے
پودوں سے غذا حاصل کی، پھر سطر پوشی کا بھی آغاز کیا. دینی تعلیمات کیا ہیں اس حوالے سے؟ بالکل، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ان پودوں کے حوالے سے، درختوں، ان کے پتوں کے حوالے سے غذائیت کا بھی ذکر فرمایا ہے اور سطر پوشی کا بھی ذکر فرمایا. وہ انسانی زندگی کا پہلا واقعہ کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کے اندر جو ہے وہ درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپا، حضرت بی بی حوا نے بھی اور حضرت آدم علیہ السلام نے، اور اسی کے ذریعے سے پھر انسانیت نے اس زمانے میں کہ جب لباس وغیرہ کا تصور نہیں تھا تو وہ پتوں وغیرہ سے اپنے آپ کو ڈھانپنے کا کام لیا ہے. اور قرآن مجید باقاعدہ اس کا ذکر کرتا ہے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 22 میں فرمایا کہ فلما ذاق الشجرۃ، جب ان دونوں نے اس درخت کو چکھ لیا جس سے منع کیا گیا تھا حضرت آدم و حوا علیہم السلام کو، بدت لہما سوآتہما، تو جو چھپانے کی جگہیں تھی وہ ظاہر ہو گئیں. وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور وہ جنت کے باغات کے جو پتے تھے ان سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے. تو یہ سطر پوشی کا ایک تصور ہے جو قرآن نے دیا ہے. اچھا، اس کے علاوہ غذائیت کا بھی ذکر اللہ پاک نے فرمایا. ارشاد فرمایا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو ایک شامیانہ بنایا ہے. والسماء وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات كل شيء، اللہ تبارک و تعالی نے پھر پانی نازل کیا اور ہر چیز کے پھل اللہ نے تمہیں عطا فرمائے، اور اس کے اندر ایک لفظ ہے رزقا، بطور رزق کے تمہیں عطا فرمائے ہیں. یعنی کہ سارا کا سارا جو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا اس میں رزق کا لفظ کئی جگہوں پہ اللہ نے یوز کیا ہے. ابھی آیت ہم نے جو پڑھی تھی جس میں دیو قامت پودوں کی طرف اللہ نے اشارہ کیا، والنخل باسقات، وہاں پر بھی یہی فرمایا کہ لہا طلع نضید رزقا للعباد، کہ یہ میرے بندوں کے لیے میں نے روزی اس سے وابستہ کی ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ اسی طرح حرم پاک کا ذکر اللہ نے کیا. اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کہ کیا تم حرم کو نہیں دیکھتے، ہم نے ان لوگوں کو قدرت نہیں دی حرم پر کہ جہاں پہ ہر جگہ سے پھل پہنچتے ہیں، جہاں ہر جگہ کا پھل مطلب موجود ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے. جہاں اور جگہ موسم ختم ہو جائے لیکن حرم پاک میں وہ پھل دنیا بھر کا مل جاتا ہے، موجود ہوتا ہے اور اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہوتا ہے. تو فرمایا کہ یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، یہ خاص ہمارا رزق ہے جو تم تک پہنچ رہا ہے. تو اس لیے اللہ نے غذائیت کو بھی ریلیٹ کیا ہے اس کے ساتھ، اور سطر پوشی کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. تو یوں یہ دو ویسے تو جہتیں ہیں کہ جن کو ہم کہہ سکتے ہیں اللہ نے ان دو جہتوں سے اپنی اس نعمت کا تعارف کروایا ہے، ورنہ ہم اس کے اندر غور کرتے چلے جائیں تو کئی جہتوں سے ہمیں اس کی مطلب نعمت ہونے کا اندازہ کیا ہو سکتا ہے. جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب اس کے سائنسی پہلو بیان کر رہے تھے کہ اس کے ذریعے سے کتنے شعبے جو ہیں وہ آگے چلتے ہیں، معلومات کے حوالے سے، تحقیق اور ریسرچ کے حوالے سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت کے اندر ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنے شعبے جو ہیں وہ اس کی نعمت ہونے کے حوالے سے اس کے اندر پائے جاتے ہیں. سبحان اللہ. میں بہت مشکور و ممنون ہوں آپ دونوں شخصیات کی کہ آج آپ نے عالم نباتات کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی. جی ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ندا نسیم کو پروگرام کائنات کے آج کے ایپیسوڈ سے اجازت دیجیے. چلتے چلتے عالم نباتات کے حوالے سے کیا کہوں، یہ بہت ہی خوبصورت اور خوش رنگ دنیا ہے جس کا ہم نے تذکرہ کیا، اور اگر اس طرح کہا جائے کہ اس جیسی اور کوئی دنیا نہیں تو بے جانا ہوگا. کیا خوب ہے پرکیف و عجب نزہت باغات، کیا خوب ہے پرکیف و عجب نزہت باغات، ہل ہل کے ہواؤں سے عجب ہوتے ہیں وجدار، ہل ہل کے ہواؤں سے عجب ہوتے ہیں وجدار. اور سبحانکا یا ربنا، کیا خوب ہے منظر، سبحانکا یا ربنا کیا خوب ہے منظر، آویختہ شاخوں میں ثمر ہیں جو با اشجار، اور مشفق نہیں خلاق جہاں تجھ سا کوئی اور، مشفق نہیں خلاق جہاں تجھ سا کوئی اور، بندوں پہ تو اپنے ہے نہایت ہی کرمگار، بندوں پہ تو اپنے ہے نہایت ہی کرمگار. ناظرین کرام، دا نسیم کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.